بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کے بارے میں جنہیں اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا لقب دیا گیا۔ یہ وہ شخص ہیں جو اسلام کے سب سے بہادر اور دلیر سپاہی تھے۔ یہ ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے پہلے غازی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ دونوں نے ساتھ پرورش پائی، ساتھ کھیلا اور ایک دوسرے سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ ان کی جسمانی طاقت ایسی تھی کہ لوگ انہیں مکہ کا سب سے مضبوط آدمی مانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام سے واقف نہیں تھے۔ وہ ایک بہادر شکاری اور جنگجو تھے۔ قریش کے درمیان ان کی عزت اور رتبہ تھا، لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اپنے کندھے پر کمان رکھے ہوئے وہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک کنیز ملی جو عبد المطلب کے گھر کی لونڈی تھی۔ اس کنیز نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آج کچھ بہت برا ہوا ہے۔ کنیز نے بتایا کہ ابو جہل نے صفا پہاڑی کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا۔ اس نے آپ کو گالیاں دیں، تکلیف پہنچائی اور بہت ذلت کی۔ آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کی گئی گستاخی برداشت نہ کر سکے۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ فوراً وہ سیدھے کعبہ کی طرف چل پڑے۔ وہ شکار سے آئے تھے تو ان کے کندھے پر کمان تھی۔ کعبہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے ابو جہل کی طرف بڑھے اور زور سے اپنی کمان اس کے سر پر ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون بہنے لگا۔ ابو جہل کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ابو جہل نے انہیں روک دیا۔ اس نے کہا، رک جاؤ، میں نے واقعی محمد کے ساتھ برا کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہاں رک کر کہا، تو محمد کو برا کہتا ہے؟ میں بھی آج سے ان کے دین پر ہوں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرے ساتھ بھی وہی کر جو تو نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اس پل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ نبوت کے 6 سال ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا قریش کے لیے ایک بڑے دھچکے کی طرح تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت طاقتور اور عزت دار آدمی تھے۔ لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو ان کے دل میں کچھ فکر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے تو غصے میں اسلام قبول کر لیا، کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ پوری رات وہ سوچتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے خود اسلام کے بارے میں سمجھوں گا۔ وہ دار ارقم گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی تعلیمات سنی تو ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ واقعی حق ہے۔ اب ان کا ایمان پختہ ہو گیا تھا۔ وہ صرف غصے میں نہیں بلکہ سچے دل سے مسلمان بن گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں نیا جوش آ گیا۔ اب انہیں ایک طاقتور محافظ مل گیا تھا۔ قریش کو بھی احساس ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو کھلے عام ستانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ جب بھی کوئی کافر کسی مسلمان کو تنگ کرتا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام سن کر رک جاتا۔ پھر ہجرت کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں انہوں نے اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ مسلمان صرف 313 تھے جبکہ کفار 1000 سے زیادہ۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بلند تھا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شیبہ بن ربیعہ کو قتل کیا جو کفار کا بڑا سردار تھا۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک کافروں کو زمین پر گرایا۔ ان کی بہادری دیکھ کر مسلمانوں کا حوصلہ دگنا ہو گیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح ملی اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کو سراہا۔ اس جنگ کے بعد انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جانے لگا۔
لیکن کفار کے دلوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے نفرت بڑھتی گئی، خاص طور پر ہند بنت عتبہ، جس کا باپ عتبہ بن ربیعہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لے گی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں جنگ احد کا موقع آیا۔ قریش 3000 کی فوج لے کر آئے۔ ان کا مقصد جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مسلمانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بھی سب سے آگے تھے۔ سفید کپڑے پہنے، اپنی تلوار لیے، وہ میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑ رہے تھے، ایک کے بعد ایک کافروں کو زمین پر گراتے جا رہے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے ایک حبشی غلام وحشی کو رکھا تھا۔ وحشی نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا۔ ہند نے وحشی سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور انعام بھی دوں گی۔ وحشی جنگ کے دوران چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے تو وحشی نے موقع دیکھ کر نیزہ پھینکا۔ وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو لگا اور یہ عظیم سپاہی شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ حمزہ میرے چچا، میرے بھائی اور میرے دوست تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن مصیبت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتیں میدان جنگ میں آئیں اور شہداء کی بے حرمتی کی۔ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو مسلا کیا، ان کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے چبانے کی کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے صبر کیا اور فرمایا کہ اللہ حمزہ پر رحم کرے۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں احد کی وادی میں دفن کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھی، لیکن ان کی شہادت نے مسلمانوں میں نیا جوش بھر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اسلام کی راہ میں قربانی دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ شہداء کے سردار ہیں۔ آپ نے ان کے لیے بہت دعائیں کی۔ صحابہ کرام نے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد کو زندہ رکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وحشی کو یہ بات بہت ستانے لگی۔ جب اسلام پھیلا اور فتح مکہ ہوئی تو وحشی بھی مسلمان ہو گیا، لیکن اسے اپنے گناہ کا احساس تھا۔ ایک دن وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن فرمایا کہ میں تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ مجھے حمزہ کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں غیرت، بہادری اور اسلام کے لیے قربانی کا درس دیا۔ انہوں نے دکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ان کا اسلام قبول کرنا بھی انوکھا تھا، غصے میں شروع ہوا لیکن سچے ایمان پر ختم ہوا۔ انہوں نے دکھایا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ آج بھی جب لوگ احد جاتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ ان کی یاد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلامک فیکٹس 313 کے ساتھ رہیے اور ایسی ہی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔